السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، سید کائنات، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح، جسے ہماری عام زبان میں مشکات شریف کہتے ہیں، کتاب الصوم یعنی روزوں کے مسائل اور باب صیام التطوع یعنی نفلی روزوں کا باب 2062ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں حدیث ہے باب میں۔ وعن ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، متفق عليه۔ معزز خواتین حضرات، حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ گئی ہے، لہذا اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی راویہ سیدہ ام الفضل، یہ ام الفضل ان کی کنیت ہے، ان کا نام لبابہ تھا، اور یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حوالے سے بلکہ 4 حوالے سے ان کا ایک تعلق تھا۔ پہلا حوالہ تو یہ کہ یہ محدثہ ہیں بلکہ صحابیہ ہیں، دوسرا حوالہ یہ کہ یہ محدثہ ہیں، ان سے روایات مروی ہیں، تیسرا حوالہ یہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس کی اہلیہ ہیں، اور چوتھا حوالہ یہ کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ میمونہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی سگی بہن تھی۔ تو یہ راویہ کا تعارف ہے۔ اب آئیے حدیث کے ترجمے کی طرف۔ سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، بعض صحابہ نے کہا جی آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا، آپ عرفہ میں اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے اونٹ پر سوار وہ دودھ کا پیالہ پی لیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث مبارکہ اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند نقطے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف انسانی طبیعت، انسانی مزاج کا حصہ ہے، بشرطے کہ اختلاف کو مسئلے تک رہنے دیا جائے، ذاتیات کی حد تک نہ لایا جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اکثریت مسائل کے اختلاف کو ذات کی حد تک لے آتی ہے۔ صحابہ کرام میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر صحابہ کرام کو غیب کا علم ہوتا تو وہ یقیناً آپس میں اختلاف نہ کرتے۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ عزیز و اقارب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں۔ چوتھی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ صحابیات کو رب کائنات نے بے پناہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ سیدہ لبابہ یا سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کرام کے اختلاف کا پتہ چلا تو انہوں نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا پیالہ بھیج دیا۔ پانچویں بات جو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے کھانا پینا جائز ہے۔ اور چھٹی بات، یوم عرفہ کا روزہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن حاجی کے لیے، حج کرنے والے کے لیے یوم عرفہ کا روزہ چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حج بذات خود ایک ٹھیک ٹھاک مشقت والا کام ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم VIP حج کرتے ہیں، ہمارے خیموں کے اندر کے ایئر کنڈیشنر لگے ہوتے ہیں، ہمیں آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی معقول سہولت میسر ہوتی ہے،
اس کے باوجود، ان تمام طرح حقائق کے باوجود حج ایک مشقت کا نام ہے، اور وہ مشقت انسان کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ اپنی مبارک زبان سے آگے انشاءاللہ حدیثیں آ رہی ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے ودود پی کر بتا دیا کہ حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرح احادیث کو بھی سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔